انجینئر مرزا نے تحریک انصاف کے خلاف یہ کہا کہ تحریک انصاف ڈیجیٹل دہشت گردی کرتے ہیں، اور ساتھ میں انجینئر مرزا نے فوج پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ پاکستان کا نظریاتی قتل کر رہے ہیں، یہ نظریاتی دہشت گردی ہے۔ انجینئر صاحب بڑی معذرت کے ساتھ، آپ کو بھی لوگ فتنہ کہتے ہیں تو آپ کا اس کے اوپر دل نہیں دکھتا، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی جو آپ انہیں فتنہ قرار دے رہے ہیں؟ یعنی آپ پاکستان کے 80% لوگ آج عمران خان کے ساتھ ہیں، 70-80% کم سے کم اتنے ہوں گے، سروے کروا کر دیکھ لیں آپ۔ تو اتنے سارے لوگوں کی آپ نے اجتماعی توہین کر دی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے فتنہ ہے۔ یعنی آپ نے ساری سیاسی بات کرنے کے بعد ایک پارٹی کو فتنہ قرار دے دیا، لتاڑ کے رکھ دیا، ملک دشمن قرار دے دیا، ان کو ڈیجیٹل دہشت گرد آپ نے ان کو قرار دے دیا، خوارج سے بدترین آپ نے ان کو قرار دے دیا، اور اینڈ میں کہہ رہے ہیں میں سیاسی ہوئی نہیں تو میں تو اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اور اگر آپ کی سیاسی سمجھ بوجھ یہ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این عمران خان سے بہتر ہے تو سر اللہ کا واسطہ آپ سیاست پہ بات ہی نہ کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک نئی خبر سوشل میڈیا میں گردش کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ انجینئر مرزا نے تحریک انصاف کے خلاف یہ کہا کہ تحریک انصاف ڈیجیٹل دہشت گردی کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ ایک جماعت پورے منظم طریقے سے رگڑا لگا رہی ہیں پورے ایک ادارے کو، اور ساتھ میں انجینئر مرزا نے فوج پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ پاکستان کا نظریاتی قتل کر رہے ہیں، یہ نظریاتی دہشت گردی ہے۔ اس کے علاوہ انجینئر مرزا نے بہت کچھ کہا ہے، ہم آپ کو دکھائیں گے۔ ناظرین، انجینئر مرزا دین کے اندر بہت کچھ بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خود تو گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب صرف سیاست کرنا باقی تھا کہ انجینئر مرزا نے تحریک انصاف کے خلاف بھی بولنا شروع کر دیا۔ تو چلیے ناظرین، عمران ریاض کی زبانی سنتے ہیں کہ انجینئر مرزا تحریک انصاف کے خلاف کیا کہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اور مخاطب ہونا چاہتا ہوں جناب محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے میں انجینئر صاحب کے اندر کچھ چیزوں کی تبدیلی دیکھ رہا ہوں اور لگاتار دیکھ رہا ہوں، لیکن آج جو انہوں نے کیا، انہوں نے پورے کے پورے ایک پاکستان کی عوام کے ایک بڑے حصے کے اوپر انہوں نے ایک بہت بڑا ایلیگیشن لگا دیا انجینئر صاحب نے۔ تو انجینئر صاحب، آپ نے فرمایا کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی آپ نے ٹرم استعمال کی، اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آپ نے استعمال کی کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کرتے ہیں۔ پھر آپ نے ٹی ٹی پی سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو قصوروار قرار دیا اپنے سٹیٹمنٹ میں۔ پھر آپ نے کہا کہ ایک جماعت منظم طریقے سے پورے ادارے کو رگڑا لگا رہی ہے، تحریک انصاف کو آپ نے یہ کہا کہ، اور یہ کہا کہ منظم طریقے سے کر رہے ہیں۔ دوسرا آپ نے کہا کہ پاکستان کا نظریاتی قتل کر رہے ہیں فوج پر تنقید کر کے، یہ نظریاتی دہشت گردی ہے، آپ نے یہ بھی قرار دیا۔ پھر آپ نے کہا یہ فوج پر بطور ادارہ ایک حملہ ہو رہا ہے، یعنی پورے ادارے کے اوپر یہ اٹیک ہے۔ پھر آپ نے عمران خان صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کا پتہ نہیں کیا ماضی ہے اور مستقبل پتہ نہیں کیا ہونا ہے، یہ بھی آپ نے کہا۔ پھر آپ نے فتنہ قتل سے بڑا جرم آپ نے کہا قرار دیا، قرآن پاک میں واقعی ہے، اور آپ نے پھر پاکستان تحریک انصاف کو اور ان کے لوگوں کو فتنہ قرار دے دیا۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جماعت منظم طریقے سے پورے ادارے کو رگڑا لگا رہی ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب نے بار بار کہا، ابھی جو انہوں نے خطوط لکھے ہیں آپ ان کو پڑھ لیں، اس میں عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ عمران خان نے کہا کہ فوج بھی میری، ملک بھی میرا، وہ تو فوج کو اون کر رہے ہیں۔ یہ جو تنقید ہوتی ہے، میں کروں، عمران خان کریں، یا باقی جو لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں یا جو پاکستان کے اندر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، یہ لوگ فوج کے خلاف تو نہیں ہیں۔ فوج کو تو ہم اپنا پیٹ کاٹ کے پالتے ہیں، فوج جو ہے وہ تو ہم اپنا خون پسینہ ایک کر کے فوج کے لیے بجٹ اکٹھا کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مضبوط فوج ہو، یہ پورا پاکستان یہی چاہتا ہے۔ معاملہ فوج کا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یہ اوپر بیٹھے ہوئے چند لوگ ہوتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو غلط پالیسیاں ہیں ان کی وجہ سے فوج میں اور عوام میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں۔ جب یحییٰ خان تھا صدر تو اس وقت بھی کئی مولوی ساتھ کھڑے ہو گئے تھے یحییٰ خان کے، اور وہ اس وقت کہہ رہے تھے جو فوج کے خلاف بولے گا وہ اسلام کے خلاف بولے گا، جو فوج کے خلاف بولے گا وہ فتنہ ہے، فتنے کو کچل دیا جائے۔ فتنہ کچلتے کچلتے ملک کے دو ٹکڑے کروا لیے تھے، اچھی طرح یاد ہے، جو لوگ اس دور میں زندہ تھے ان سے آپ پوچھ لیں، نہیں تو اس دور کی کتابیں اٹھا کر آپ پڑھ لیں۔ تو اب ذرا کلیئرٹی کے ساتھ آ جائیں کہ عمران خان تو کہتے ہیں کہ فوج میری ہے، ملک بھی میرا ہے، لیکن جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسیاں ہیں جن کا میں آگے جا کے ذکر کروں گا، ان کی وجہ سے عوام میں اور فوج میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اور اپنے تینوں خطوط میں عمران خان صاحب نے اختتام میں بتایا کہ فوج یہ سیاسی کاروائیاں بند کر دے ورنہ یہ دوریاں ختم نہیں ہوں گی۔
اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کے ملک کے مفاد میں ہے کہ فوج اور عوام کے بیچ میں خلیج ختم ہو یا کم ہو. اس کا فارمولا بھی وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو گند آپ 70 سال سے مار رہے ہیں یہ بند کر دیں. اور یہ گند عمران خان صاحب کے دور میں بھی انہوں نے مارا ہے, تو یہ بند کر دیں نا. اب کسی دور میں تو بند کرنا ہے, کسی نے تو آگے اس کو روکنا ہے. تو آج عمران خان اس کو روکنے کے لیے کھڑا ہے, کل کوئی اور کھڑا تھا, پرسوں کوئی اور کھڑا تھا, لیکن جتنی شدت اور طاقت سے عمران خان کھڑا ہے ایسے کوئی کھڑا نہیں ہو سکا. تو ایک تو جو فوج کے اوپر تنقید, یعنی پاکستان کا نظریاتی قتل ہو رہا ہے, جو فوج پہ تنقید ہو رہی ہے, بھی پاکستان کے کون خلاف ہے خدا نخواستہ, اور فوج کے اوپر تو تنقید ہو نہیں رہی ہے. تو فوج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی پالیسیز پہ تنقید ہو رہی ہے کہ اپنی ایکسٹینشن کے چکر میں ایک آرمی چیف پورے ملک کو یرغمال بنا دیتا ہے. اور یہ اب سے نہیں ہو رہا, ہمیشہ سے ہو رہا ہے. راحیل شریف کی کیا خواہش تھی؟ ایکسٹینشن. جنرل باجوہ کو کیا چاہیے تھا؟ ایکسٹینشن. یہ جو ابھی 26ویں ترمیم پاس کروائی گئی جس طریقے سے کروائی گئی, اس کے بعد ہوا کیا؟ ایکسٹینشن. 5 سال کی مدت ملازمت ہوگی آرمی چیف کی, اور اس سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے. تو ایکسٹینشن ہے نا, ایک بندہ اپنی نوکری کی خاطر پورے ملک کو داؤ پر لگا دیتا ہے اپنی بادشاہت کی خاطر. اس کو نظریاتی دہشت گردی آپ نے قرار دیا. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج پر بطور ادارہ حملہ ہو رہا ہے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی عوام فوج پہ حملہ آور نہیں ہے, نہ پاکستانی عوام فوج سے نفرت کرتی ہے. پاکستانی عوام صرف فوجی قیادت کی پالیسیوں سے نالاں ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ آپ سیاست میں مداخلت بند کریں, اور وہ تمام کام جو ماضی میں آپ کرتے رہے ہیں اور ہم آنکھیں بند کر کے یقین کرتے رہے. عمران خان کا قصور یہ ہے کہ یہ وہ پہلا آدمی ہے جس نے عام آدمی کو سمجھا دیا کہ یہ مداخلت ہو رہی ہے. نواز شریف نے سمجھانے کی کوشش کی, لوگ سمجھنے لگتے تھے, میاں صاحب ڈیل کر دیتے تھے. میاں صاحب سمجھانے کی کوشش کرتے تھے, لوگ سمجھنے لگتے تھے, میاں صاحب ڈیل کر دیتے تھے. پیپلز پارٹی نے سمجھانے کی کوشش کی, لوگ سمجھنے لگتے تھے, پیپلز پارٹی ڈیل کر دیتی تھی. آج عمران خان کا فرق یہ ہے کہ اس نے سمجھانے کی کوشش کی, لوگ سمجھ گئے, اور عمران خان نے ڈیل نہیں کی. تو یہ فرق ہے, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پھر ایک کریکٹر اسیسینیشن کی آپ کو زیب نہیں دیتی. عمران خان کے ماضی کا کیا کسی کو نہیں پتا. وہ خود اپنے منہ سے کہتا ہے میں کون سا کوئی فرشتہ تھا. انجینئر صاحب کسی کے ماضی کے اوپر بھی کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے, ماضی تو کسی کا بھی صاف نہیں ہوتا. بڑے بڑے صحابہ کرام کے ماضی کے اوپر بھی لوگ انگلیاں اٹھاتے تھے. ہم تو ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہے, ہم تو ان کے جوتوں کی خاک بھی نہیں ہے. لیکن آپ عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں. کیا آپ نے اس کے دل میں جھانک کر دیکھا ہے کہ وہ اللہ کے کتنے قریب ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس کو آپ سے زیادہ پسند کرتا ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک اس کے درجات آپ سے زیادہ بلند ہو. تو آپ اس کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں کہ اس کا ماضی کیا تھا, اس کا حال کیا. آپ فیصلہ کریں گے انسانوں کے کریکٹرز کا, آپ فیصلہ کریں گے کہ کون کیا ہے. کچھ فیصلے رب پہ چھوڑ دیجئے, اس کو یہ فیصلے کرنے دیجئے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو اس بنیاد پہ کرنا ہے کہ میرے ملک کے لیے کون ٹھیک ہے. آپ کی اپنی ایک پولیٹیکل رائے ہو سکتی ہے, لیکن آپ نے کہا کہ فتنہ قرار دیا پوری تحریک انصاف کو. آپ کو پتہ ہے انہیں پاکستان میں کتنا ووٹ پڑا ہے؟ ان سے بلے کا نشان چھین لیا, ان سے ان کی تمام سہولیات چھین لی, انہیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا. پھر بھی عوام کی سب سے بڑی تعداد نے کروڑوں کی تعداد میں نکل کر بدترین دھاندلی اور فسطائیت اور ظلم اور جبر کے باوجود نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگوں نے ٹھپے لگائے اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے. آپ اندازہ کیجئے, یعنی آپ جنہیں فتنہ قرار دے رہے ہیں وہ پاکستان کی سب سے بڑی اکثریت ہے. انجینئر صاحب بڑی معذرت کے ساتھ, آپ کو بھی لوگ فتنہ کہتے ہیں, تو آپ کا اس کے اوپر دل نہیں دکھتا, آپ کو تکلیف نہیں ہوتی جو آپ انہیں فتنہ قرار دے رہے ہیں؟ یعنی آپ پاکستان کے 80% لوگ آج عمران خان کے ساتھ ہیں, 70-80% کم سے کم اتنے ہوں گے. سروے کروا کر دیکھ لیں آپ. تو اتنے سارے لوگوں کی آپ نے اجتماعی توہین کر دی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے فتنہ ہے. یہ افسوسناک ہے. آپ اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر جو ہے وہ بٹا لگوا رہے ہیں. اور میں ایک بات عرض کروں, مجھے ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ انجینئر صاحب آپ نہیں ہیں, یہ کوئی اور آپ کے اندر بول رہا ہے, یا کوئی مجبوری آپ کے اندر بول رہی ہے. آپ ایسے ہو نہیں سکتے. جس انجینئر محمد علی مرزا کو میں سنتا تھا چند سال پہلے تک, وہ ایسا تھا نہیں. میں اور بہت سارے علماء کرام کو بھی اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو سنتا ہوں. میں شیعہ, سنی, وہابی, دیوبندی, کوئی بھی ہے, میں سب کو سنتا تھا. جس سے مجھے کوئی اچھی بات ملتی ہے میں اس اچھی بات کو اڈاپٹ کرتا ہوں. ناظرین, اس پہ آپ نے یہ بھی کہا کہ ہمارا یہ پلیٹ فارم سیاسی نہیں ہے. ساری سیاست کرنے کے بعد اینڈ میں اگر آپ یہ کہہ دیں اور جان چھڑائیں تو میں انتہائی معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے آپ سے معذرت کر لیتا ہوں. تو سر یہ منافقت نہیں کہوں گا اس کو میں, تو اور کیا کہوں گا. یعنی آپ نے ساری سیاسی بات کرنے کے بعد ایک پارٹی کو فتنہ قرار دے دیا, لتاڑ کے رکھ دیا, ملک دشمن قرار دے دیا, ان کو ڈیجیٹل دہشت گرد آپ نے ان کو قرار دے دیا, خوارج سے بدترین آپ نے ان کو قرار دے دیا, اور اینڈ میں کہہ رہے ہیں میں سیاسی ہوئی نہیں تو میں تو اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. اور اگر آپ کی سیاسی سمجھ بوجھ یہ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور PMLN عمران خان سے بہتر ہے, تو سر اللہ کا واسطہ آپ سیاست پہ بات ہی نہ کیا کریں.